बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अज़ीज़ बेटियों बहनों अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू है तौहीद पर। अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक मानना, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन करना, अल्लाह के अहकामात को मानना और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म को मान कर चलना। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। क़य्यिमन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिही व रसूलिही सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। तर्जमा: तमाम हमदें, सनाएँ और तारीफ़ें दुनिया और आखिरत की, ज़मीन व आसमान में अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ा व जल के लिए हैं, जिसने हमें इंसान बनाकर ईमान व ईकान की दौलत से नवाजा और इमामुल अंबिया की उम्मत से बनाया, नेज़ कुरान मजीद और सुन्नत मुबारका से मोहब्बत अता फ़रमाई। इस पर हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पुरफुतन और पुरआशूब दौर में हर तरफ कुफ्र और नाउमीदी, मायूसी, इज़्तराब व इज़्तरार, बेइत्मीनानी व बेयकीनी की आंधियाँ और जक्खड़ चल रहे हैं। इंसान इन तूफ़ानों में खोखली खजूर के तने की तरह बिखर रहा है और हवा में वो जो खा रहा है, अपने पटखियाँ ले लेकर बेहाल हो रहा है, जिसका सबब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की चौखट से दूरी है और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के तरीक़े ज़िंदगी से फ़िरार है। आइए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़ूर सदके कल्ब से इस्तिग़फ़ार और अक़ीदा और अपने ईमान की पुख्तगी करते हैं। अब देखना हमने क्या है कि मुसलमान का अक़ीदा क्या है। हम कलमा तो पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन हम उस पर चल कैसे सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात और सिफ़ात और इबादात और अहकामात में वो वहदहु ला शरीक है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानहु व तआला अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और नबुव्वत इन पर ख़त्म है, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तीसरी चीज़, कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से अपने बंदे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हुई किताब है और वो सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म के बग़ैर कोई पर नहीं मार सकता, कोई पत्ता नहीं हिल सकता। हमें अल्लाह पर और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत पर यकीन रखना है और मरने के बाद ज़िंदा होकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़ूर हाज़िर होकर जो दुनिया में हमने किया उसका नतीजा पाना है। आइए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दामन को थाम लें। वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द नजा। बेशक जिसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दामन थाम लिया वो कामयाब हो गया। अब रहा हमारी बेकरारियाँ, हमारी परेशानियाँ। हम कहते हैं जी हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हमने घर में कारी भी लगाया हुआ है और फिर भी हमारे घर परेशानियाँ और बेकरारियाँ हैं। उसकी वजह क्या है कि हम ऊपर दिल से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जैसे हम दुनिया की मोहब्बत में मुलव्विस हो जाते हैं, ये हम नहीं, बड़े बड़े नबी भी हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में भी आई है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबियों को बचा लिया। अब रहा हमारे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि जब आप परेशान हों तो मेरा ज़िक्र करें, उससे आपको इत्मीनान होगा, आपको क़ल्ब इत्मीनान महसूस होगा। लिहाजा अल्लाह ताला के फ़ज़लो व तआला सुब्हानहु व तआला के हुक्म से और उसकी बरकत से हमने कुरान पर और उसके अहकाम पर अमल करना है। अब देखें आप कि सिर्फ़ यहाँ पर नहीं है,
یہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوْرَاتَ بِالْحِجَابِ۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے، جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت اصل تیز رو عمدہ گھوڑے، یعنی وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داود کو سلیمان، وہ اچھا بندہ تھا، انہو بلا شبہ بہت رجوع کرنے والا، اواب۔ اذ عرضا، جب پیش کیے گئے، علیہ بالعشی الصافنات، ان ذکر، اس پر شام کے وقت اصیل تیز رو عمدہ گھوڑے، جیاد، فقالا، تو اس نے کہا، انی احببت، بلا شبہ میں نے محبوب رکھا مال کی، حب الخیرہ، مال کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتیٰ تورات، یہاں تک کہ چھپ گئے گھوڑے، بالحجاب، ایک آؤٹ میں، ردوہا علیہ فتافقہ مسخم بالسوق والعناق، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شور مچایا کہ جلدی سے میرے گھوڑے میرے سامنے لائے جائیں، اور جب وہ گھوڑوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں تو ان کی نماز قضا ہو گئی، اور ہم نے اس کو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان کو، اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی پر ایک دھڑ، یعنی ایک مردہ بچہ آپ کی کرسی پر پڑا ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کہنے لگے، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب تو بخش دے مجھے، اور تو عطا کر مجھے ایسی بادشاہی کہ نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور فسخرنا لہ الریح، اور چنانچہ ہم نے تابع کر دی اس کے حکم پر ہوا چلتی تھی، تجری بامرہ، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے، رخاءً، نرمی سے، خیس و اصاب، جہاں وہ ارادہ کرتا تھا وہاں ہی ہوا چلتی تھی اور ان کو لے کے جاتی تھی، والشیاطین کل بناء، اور تابع کر دیا شیطانوں کو بھی ہر عمارت بنانے والے، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، وآخرین مقرنین، اور دوسروں کو جو کہ جکڑے ہوئے تھے، فی الاسفار، زنجیروں میں، یعنی قید کر دیا ان کے، ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش، فمنن، پھر احسان کر، او امسک بغیر حساب، یا محفوظ رکھ، نہیں ہوگا کوئی حساب۔ تو جب نبی بھی اگر اس دنیا کے مال میں، اس محبت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی امتحان لاتا ہے، ان کے بھی امتحان ہوتے ہیں، اور پھر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ایسے ہی آگے آپ دیکھیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الشیاطین بنصب وعذاب، جب ہم نے ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بلا شبہ پہنچائی مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا، ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے فرمایا تو مار اپنا پیر زمین پر، یہ پانی ہے، اس سے غسل کر، ٹھنڈا، بارد ٹھنڈا، وشراب، اور پینے کو اس کو پی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر مزید، مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت عقل مندوں کے لیے ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَخْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ تو ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی ایک دن تھوڑا لیٹ آئیں تو انہوں نے قسم کھائی کہ میری بیوی یہ میرے پاس لیٹ آئی ہے تو میں نے اس کو 100 ٹکے مارنی ہیں، 100 سوٹیاں مارنی ہیں جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں وہ صبر والی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر دیا اسے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَخْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ آپ نے اس کو سٹکیں نہیں مارنی بلکہ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تیلے ہوں گے،
اور اس کے ساتھ اپنی بیوی کو مارو اور نہ تو تیری قسم ٹوٹے گی، بے شک ہم نے اس کو بہت صبر والا پایا اور وہ میری بندی بہت صبر والی ہے، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق اور اسحاق کو، و یعقوب اور یعقوب کو، جو اصحاب قوت اور بصیرت تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے چن لیا تھا ان کو، بخالصۃ، ایک خاص خصلت کے ساتھ، ذکر الدار، وہ ہے یاد آخرت، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک ہمارے نزدیک البتہ برگزیدہ بہترین بندوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک ان میں سے نیکوں میں سے تھا۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے چن لیا تھا ان کو ایک خاص خصلت کے ساتھ، یعنی انسان کے جو کام ہوتے ہیں، جو اس کی خصلت ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اچھے کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک بندوں کو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جن سے اللہ نے اچھے کام کروانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت دینی ہوتی ہے ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے جیسے ماں اپنے بچے کو بیمار ہوتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہ کھانا کھائیں، یہ لیں، یہ لیں، اللہ تعالیٰ تو 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، جلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے ہمیں اپنا قرآن پاک دیا ہے تاکہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور میرے صالحین بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ شکریہ۔